إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ آج ہم نے یکم رمضان سے جو قرآن کی تلاوت سننی شروع کی تھی، آج اللہ کا پورا کلام ہم سن چکے، جسے ہماری زبان میں تکمیل قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہ صحابی اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں قرآن سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گلی میں ہی کھڑے ہو گئے۔ صحابی پڑھتا رہا اور پیغمبر سنتے رہے۔ بڑی دیر کے بعد پھر گھر تشریف لائے۔ صبح ہوئی تو فجر پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ کہا ابی، اللہ تعالی نے تجھے داؤد علیہ السلام کی آواز کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔
عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ فرمایا تو رات کو تلاوت کر رہا تھا، میں تیرے گھر کے پاس سے گزرا، میں نے کھڑے ہو کر تیری زبان سے اپنے رب کا کلام سنا۔ صحابی رونے لگ گئے۔ کہا اللہ کے نبی، اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرا پیغمبر میرا قرآن سن رہا ہے، میں اللہ کے کلام کو مدے لے لے کر پڑھتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجد میں بھی قرآن کی تلاوت عام مساجد سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہی قرآن کل قیامت کے دن یشفعان، یہ روضہ اور قیام رب سے جھگڑا کر کے ہم سب کو انشاءاللہ جنت کا مالک بنائے۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس بادشاہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ بدلہ ہے بس سبب اس کے کہ وہ نیکیاں کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے جو آپ قیام کرتے رہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں یہ قبول اور منظور فرما، اور اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی جسے ہم کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرما کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور رب نے پوچھنا ہے جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا۔ بڑے سادہ سے سوال ہیں اور بڑے گہرے سوال ہیں۔ جس کی جوانی مسجد میں معلق رہی، حشر کے میدان میں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دے دے، اور جس کی جوانی کرکٹ کھیلتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، موبائلوں پر آنکھیں ٹکائے ہوئے، اور رب پوچھے کہاں گزاری ہے، سوچئے گا ذرا، بہت بڑی عدالت ہے۔ کوئی ترجمان نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، ایک اللہ اور اس کا بندہ ہے۔ دونوں قدم اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے گا جب تک رب کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ وہ میں نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، ہم سب نے دینا ہے۔ یہ 27ویں رات، فرشتوں کے نزول کی رات، روح الامین کے آمد کی رات، آسمان سے قرآن اترنے کی رات، رحمتوں اور برکتوں والی رات۔ آج فیصلہ کیجئے کہ جو گزر چکی اللہ، اب یہ جوانی تیرے دین کے لیے ہی خرچ ہوگی۔ اب زندہ رہوں گا تو توحید کو پھیلانے کے لیے، موت آئے گی تو توحید کو پھیلاتے ہوئے آئے گی۔ اپنے رب سے کچھ عہد کیجئے، پھر موقع نصیب نہ بھی ہوا تو یاد رکھیے گا اس نیت پر فیصلہ ہو جائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر جنتیں ملیں گی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، سب کے سب۔ عدالت جو بڑی سخت ہے، اس کا رب، ہر بندے کا رب، میرا رب یا آپ کا رب، ہم سب کا رب،
ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا۔ اللہ، ہم ساری دنیا سے چھپ کر، اور وہ حرکت رب دیکھتا ہے، ایک ایک حرکت، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جوانی کی ہو یا بڑھاپی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ کل قیامت کے دن یہ رجسٹر سامنے ہوگا۔ آج تلاوت آپ نے سنی ہے نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اور کچھ بدبخت ہوں گے بشمالہ، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال۔ یہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ رب نے مجھے اسی ہاتھ میں دینا ہے، میں نے ساری جوانی مسجد میں گزاری، دنیا کی رنگینیوں سے کٹ کر میری زندگی کا طرز عمل ہی کچھ اور تھا، ساری دنیا مجھے مجنون کہتی تھی، نہ کماتا ہے نہ بناتا ہے، ایک ہی دھن سوار ہے، قبروں سے ہٹا کر رب کے بندوں کو رب کے در پر لے آؤ۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہے گا لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ یہ قرآن آج ہم نے سنا ہے، دو پارٹیاں دو گھر، ان میں سے آج ایک کا ذکر ہے، دعوت فکر ہے، اہل ایمان دعوت فکر دے رہا ہو، کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب لانے کے پروگرام، کوئی رب کی توحید کو پھیلانے کی محنتیں اور مشقتیں۔ آدم کی بیٹیاں ان قبروں پر کھڑے ہو کر دھمال ڈال رہی ہے، آدم کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہے، قبروں پر بیٹھے ہوئے دین کے ڈاکو، آستانے پر بیٹھے ہوئے یہ گدی نشین حوا کی بیٹیوں کے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ یہ آدم کی اولاد رب کے در کو چھوڑ کر مردے کی قبر پر جھک رہی ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو ان قبروں سے ہٹا کر رب کے در پر لانے کا کوئی پروگرام بنائیے۔ یہ زندگی گزر جائے گی، کھیلتے ہوئے بھی گزر جائے گی، موبائل پر 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے بھی گزر جائے گی، وقت کبھی واپس نہیں آتا، زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آتا، کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی نہیں پلٹتا۔ فائدہ ساری جوانی اس دنیا کی گندگی میں میری گزر جائے اور میں رب کو راضی نہ کر سکوں، رب کے دین کی خدمت نہ کر سکوں۔ وہ دن بڑا ہی سخت، جس دن فیصلہ ہونا ہے بڑا ہی سخت ہے، جس دن فیصلہ ہونا ہے جنت کا اور دوزخ کا۔ سورج سر پر ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، ساری دنیا میدان معاشر میں ہوگی، 7 قسم کے افراد سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، جو اللہ کے سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ یاد ہے وہ کفن چور؟ وہ کفن چور یاد ہے جو کفن چوری کیا کرتا تھا؟ مردے کو دفن کر کر بستی والے آتے، وہ چادریں کور پھاڑ کر چادریں چرا لیتا، ڈر گیا، موت آ گئی، بچوں کو کہتا ہے بڑے گناہ کیے، اس سے بڑا جرم اور ظلم کیا ہے کہ میں قبروں کے اندر سے چادریں نکال لیتا تھا، برہنہ کر دیتا تھا مردوں اور عورتوں کو۔ میرے بچوں،
میں مر جاؤں وقت آ چکا ہے، میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دینا، ہڈیوں کو پیس کر سرما بنا دینا، اور پھر انتظار کرنا جس دن آندھی چلے میرے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، دریا میں بہا دینا۔ میں اس قابل نہیں کہ رب کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ سوچئے گا، میں اس قابل ہوں؟ ہم اس قابل ہیں کہ رب کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ گناہوں کے انبار لے جا کر کتنی جرت ہے ان بے ایمانوں کے اندر، امی عائشہ اور نبی کے خلاف۔ یہ اسلام آباد کی سڑکوں پر یہ کتیاں بھونکی ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں، کچھ نہ کر سکے۔ اہل اسلام دل پھٹتا ہے اللہ کی قسم کہ زمین پھٹے اور ہم زمین کے اندر چلے جائیں، کہ میرے محمد کی ذات پر الفاظ بولے جائیں۔ وہ کفن چور کے بچوں نے ایسا ہی کیا، بابا مر گیا، جلا دیا، راکھ بنا دی، ہوا اور دریا میں بہا دی۔ رب نے ایک ہی حکم دیا، ساری راکھ کو جمع کر کے کفن چور کو کھڑا کر دیا۔ بتلا میرے بندے، یہ کیا کروا کر آیا؟ تو کیا سمجھتا تھا مجھ سے بچ جائے گا؟ خیال تو یہی تھا نا کفن چور کا، کہ جب راکھ بن گئی، دریا میں بہہ گئی، ہوا میں اڑ گئی، ہائے ہائے ہائے، اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے رویا کرو، رات کی تاریکی میں اٹھ کر اس کو منایا کرو، اور باقی زندگی رب کے دین کے لیے صرف کیا کرو۔ اگلا رمضان 27ویں رات کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ موت تھوک کے حساب سے آ رہی، کھڑا کر کے پوچھا، میرے بندے یہ کیا کر کر آیا ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، اس نے کہا اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا، تیرا ڈر میرے دل میں آ گیا اور میں نے ایسا کروایا، میں بڑا پاپی ہوں، میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ رب نے کہا تو مجھ سے ڈر گیا تھا، جا میں تجھے معاف کر کے جنت کا مالک بناتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے جیسے قرآن میں، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان من فضت آنیتہما وما فیہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک جنت چاندی کی، برتن بھی چاندی کے، ہر شے اس کی چاندی کی بنا دی جائے گی۔ اس جنت کے لیے کچھ کر لو، اس رب کو منا لو۔ یہ رات منانے کا، یہ رمضان منانے کا، یہ قرآن منانے کے لیے، یہ گھڑیاں رب کو راضی کرنے کے لیے، جنتان من ذہب آنیتہما وما فیہا، دوسری جنت جو آپ کو ملے گی، ہمیں ملے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ رب سے جیسا گمان رکھو گے رب کو ویسا پاؤ گے۔ اللہ اس کے برتن بھی اور اس کی ہر شے بھی جو اس میں ہوگی سونے کی عطا کر دے۔ اس سے بڑا بھی کوئی محل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بھی نعمتیں، رہنے کے لیے جنت، محل۔ اب کھانے کی فکر ہے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اللہ نے ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے، ایک دنیا والے اور ایک جنت والے۔ پھر جنت کے کیا کہنے، جنت کی نعمتوں کے کیا کہنے۔ پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے،
نماز میں تھوڑے سے آگے ہوئے، پھر پیچھے ہٹے، سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے؟ فرمایا مجھے جنت کا میوہ دکھایا گیا، جنت کا پھل نماز کے اندر میں نے چاہا میں پکڑ لوں، اگر میرے قابو میں آ جاتا اور میرے صحابہ کی جماعت ساری زندگی تم اس ایک پھل کو کھاتے کبھی ختم نہ ہوتا۔ اس جنت کے متلاشی ہم ہیں، اس جنت کی تلاش میں ہم مارے پھرتے ہیں سڑکوں کے اوپر کہ اللہ ہماری نیکیاں قبول کر کے ہمیں یہ جنت عطا کر دے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے دوران تعلیم سے ہی میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور اب یہ وقت آ گیا ہے 55 سال کے قریب ہونے والا ہوں، ہڈیاں سکھ گئی ہیں یوں کہہ سکتے ہو، جسم ٹوٹ چکا ہے، لیکن وہی ابھی تک جوانی کی لہر کہ اللہ اگر 10 قبر پرس مواحد ہو گئے ہیں 10 کو اور کر دے، یہ تڑپ لیے پھرتا ہوں، نہ رات میری نہ دن میرا، نہ اولاد کے لیے وقت ملتا ہے، نہ اہل و عیال کے لیے، نہ اپنے مرکز کے لیے، نہ اسلام آباد کی جماعت کے لیے، سڑکوں پر پھرتا رہتا ہوں، تبلیغ کرتا رہتا ہوں، تڑپ یہی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ خوب جانتے ہیں میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، میں تنخواہ دار امام خطیب نہیں، ذمہ دار نہیں، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، اور اللہ ہمیشہ دینے والا ہی بنایا ہے۔ لیکن یہ تڑپ جیسے میرے اندر ہے نا، میں سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں اور رب سے کہتا ہوں اللہ مجھ سے زیادہ تڑپ میرے ان بھائیوں کے دلوں میں پیدا کر دے، یہ جہاں بیٹھے مجلس میں غمی ہو خوشی ہو کہ تیرے دین کی بات، تیرے دین کی تبلیغ کرے۔ جنت کے محل سونے اور چاندی کے، کھانے کے لیے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اب محل کا جو پلنگ ہے ساز و سامان، متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان، بستروں پر تکیے لگائے ہوئے آپ ہوں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ مخمل کی چادریں ہوں گی، اور پھل اتنے قریب ہوں گے اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھنے کی ضرورت نہیں، ابھی دل میں خیال آیا کہ یہ پھل کھانا چاہتا ہوں، اس درخت کی ٹہنی آپ کے منہ کے قریب آ جائے گی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے حصول کے لیے میں محنت نہ کروں؟ سوچئے گا ذرا، دنیا کے لیے محنتیں جہاں بڑھاپا، بیماریاں، تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، اور وہ جنت تیسرے نمبر کی اور آخری بات، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچی نگاہیں والی عورتیں جنہیں ان سے پہلے نہ کبھی کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا، کیا رہ گیا پیچھے؟ اتنی بڑی نعمتیں، اور ہماری محنتیں، ہماری مشقتیں، ہم ڈرتے ہی رہے ناراض ہو جائے گا، اسے توحید کی دعوت دو۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم جب میں دیکھتا ہوں، اور مجھے یاد ہے آج سے 20 سال قبل کی بات، ایک میٹنگ ہوئی ہماری جماعت کے حافظ عبد الوحید
حافظہ اللہ تعالی فروٹ منڈی والے، بات چلی کہ یہاں روز جھگڑے، تھانہ، پولیس، کچہری، انہوں نے ایک بات کہی اور وہی میں آپ کو کہتا ہوں، اس علماء کی مجلس میں اور ذمہ داروں کی مجلس میں کہا بھی 5 سال نہیں گزرے G11 کے مواحدین کی تعداد، اور تم 30 سال سے محنتیں کر رہے ہو اپنی مسجدوں میں، تعداد کا مقابلہ کر کر دیکھو۔ یہاں بات بڑی کھری ہوتی ہے، بڑی سچی اور ننگی بات ہوتی ہے کہ قبر پرست کے لیے جنت نہیں، اس کے دل پر ضرب لگتی ہے۔ وہ آ کر پوچھتا ہے یہ حرام کیسے؟ جب پوچھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ ہدایت دیتا۔ اہل اسلام فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، یہ دنیا کی عورت بھی وہاں پر سردار ہوگی، اللہ اس کو بھی دوبارہ کماری بنا دے گا۔ اتنی نعمتیں، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے یاقوت، اور اتنا صاف اور ستھرا کہ اس میں سے دھاگا گزارا جائے تو وہ بھی نظر آتا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال پیش کی کہ عورت کی پنڈلی کا گودا بھی تمہیں نظر آئے گا۔ اتنی نعمتیں اس خدا کی، اس بادشاہ کی جنت میں، اور میں اس گندی دنیا کو جنت سمجھوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ جنت کی عورت دنیا میں جھانک لے، گندے موبائلوں پر بےہودہ تصاویر دیکھنے والوں، لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی یہ گندگی کھانے والوں، خدا کی زمین پر چلتے ہوئے اس کی نعمتوں کو لوٹتے ہوئے اس کی بغاوت کرنے والوں، تم نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھو اس نیک صالحہ عورت کی طرف، اگر وہ یہ پردے ہٹا دے رب رات کی تاریکی کے اندر، اور وہ عورت زمین پر جھانک لے، اللہ اس رات کو بھی سورج کی طرح روشن کر دے۔ اگر اس کا دوپٹہ زمین پر ہلا دیا جائے آسمان کو پردے ہٹا کر، پیغمبر فرماتے ہیں اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے گی۔ ہم ان گندی عورتوں کو اپنے لیے ماڈل بناتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں مائیں اور بہنیں، ماڈل کیا ہے؟ یہ دنیا کی گندگیاں، گندی عورتیں۔ مسلمان بیٹیاں ہوتی ہیں، جو مسلمان عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ماڈل امی عائشہ، امی حفصہ، امی میمونہ، امی خدیجہ، کہ زمین پر خدیجہ چلتی تھی، آسمان کا مالک اس کا رب جبریل کو کہتا تھا جلدی پہنچ خدیجہ سے پہلے، اور محمد کو کہہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی خدیجہ گھر سے آ گئی ہے، راستے میں آپ کے پاس آنے والی ہے، خدیجہ کو کہو۔ خدیجہ کا رب اسے سلام کہہ رہا ہے۔ یہ ماڈل ہے ہمارے لیے۔ سوچئے گا، میں اپنے گھر کی طرف، آپ اپنے گھر کی طرف، ہماری بیٹیوں کے ماڈل، ہماری عورتوں کی ماڈل، یہ ماڈل ہے۔ جبریل نے آ کر کہا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، ساتھ یہ بھی کہنا فرشتوں کا سردار روح الامین بھی خدیجہ تجھے سلام کہتا ہے۔ ہم نے ماڈل کس کو بنا لیا ہے؟ میں بچوں کو دیکھتا ہوں، یہ سروں کے اوپر انہوں نے بال رکھے ہوئے ہیں، پھر وہ لگایا ہوا ہے جو عورتیں لگاتی ہوتی ہے، اور مجھے اللہ کی قسم دل جلتا ہے۔ کل رب یہی پوچھ لے، عورت کی مشابہت تو نے اختیار کی، میں نے منع نہیں کیا تھا، کوئی جواب ہے؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، میں باپ ہوں، میں سوچوں میرا بیٹا، اس کی شکل، اس کا لباس، وضع قطع
اس کا مسجد سے تعلق. اہل ایمان یہ دعوت فکر ہے. وہ بادشاہ شہنشاہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی. نیکیاں کر کر جاؤ. نیکیاں حل جزاء الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ میں نیکی تو کروں. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو قبول کیجئے. یہ مرے ہوئے انسانوں سے اپنے دامن کو ہٹا لیجئے اور دنیا کے بنائے ہوئے اماموں سے ہٹ کر رب کا بنایا ہوا امام اور اس کا نام صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے طریقے کو اپنائیے. وہ دیکھیے ساری زندگی تکلیف کی حالت دیکھو. پیغمبر بخار، سر میں درد، بستر پر پڑے ہوئے، بے ہوشی کے عالم میں تھوڑا سا ہوش آیا، عورت نے، بیوی نے کہہ دیا قبروں کی عبادت ہو رہی ہے یہودیوں کے ہاں. فوراً اس کیفیت میں بھی پیغام، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. ہم کہتے ہیں دیکھو جی کوئی وقت ہوتا ہے تبلیغ کا، سمجھانے کا. اب میت ہے، اب بات کریں گے، لڑائی ہوگی. ہائے ہائے. عمر زخمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دودھ منہ میں ڈالتے ہیں پیٹ سے نکل جاتا ہے. سمجھ گئے صحابہ بس آئی موت. ایک آدمی آیا اور ملنے کے لیے آپ کی تعریفیں کرنے لگا. آپ نے فرمایا او عبداللہ اللہ کے بندے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے. مرتے ہوئے بھی تبلیغ، فوت ہوتے ہوئے بھی تبلیغ. اس مشن کو اپنائیے، مشنری بنیے، میرے قدم کے ساتھ قدم ملائیے. اور صوفیوں اگر نہیں ملا سکتے تو روڑے مت چٹکاؤ، راستے سے ہٹ جاؤ. ان صلاتی و نسکی، میرا تو نماز اور قربانی و محیایا و مماتی، مرنا اور جینا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے. اور میں نے دیکھا ہے یہ کام کر کے، اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، تبلیغ کر کر دیکھا ہے، جس طرح کھری اور ستھری دعوت دینے سے لوگ توحید پرست بنتے ہیں. یہ میٹھی گولیاں دیتے ہی رہو، کب تک دیتے رہو گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ میں جوانوں سے بھی کہوں گا، بزرگوں سے بھی کہوں گا، اپنے مستقل نمازیوں سے بھی کہوں گا، اللہ کے دین کی خدمت کیجیے. یہ لمحے گئے، یہ رمضان گیا، یہ راتیں گئی، ایک ہی رہ گئی 29ویں رات. اللہ اس رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر بنا دے. حور مقصورات فی الخیام. حل جزاء الاحسان. حدیث جبریل میں مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ہائے ہائے، تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. اب ایمانداری سے بتائیے، میرے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں نماز کسی اور کے طریقے کی پڑھوں گا؟ سوچئے گا. میرا ایمان یہ ہے میں رب کو دیکھ رہا ہوں، احسان یہ ہے تو میں نماز کے اندر داڑھیوں میں کنگھی اور بالوں کو اور کپڑوں کو چھیڑنا یہ کروں گا؟ ہائے ہائے. فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ ایمان کی کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ خیال ضرور کرنا، تو نماز پڑھ رہا ہے، تجھے رب دیکھ رہا، تجھے رب دیکھ رہا، رب کی نگاہ پڑ رہی ہے. اگر اسی کو لے کر کہ میں سارے کمرے بند کر کے ہر ایک سے چھپ کر گناہ کے لیے تیار ہوں، اگر یہی خیال کر لوں کہ رب دیکھ رہا ہے، بس رب دیکھ رہا،
زندگی پلٹ جائے گی. حور مقصورات فی الخیام، جنت میں حوریں ملیں گی، خیموں کے اندر ہوں گی. مقصورات، حور سے صورت اعلیٰ، اور مقصورات سیرت اعلیٰ. سیرت اعلیٰ. اہل اسلام کچھ کر لیجئے، میں تو کہتا ہی رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا. یہ مشن نہیں مجھ سے چھٹتا. میری اولاد بھی مجھ سے ناراض ہوتی ہے، میں بیماری کی حالت میں بھی سفر کر جاتا ہوں، یہ پیچھے تڑپتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ تکلیف ہے، اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہوں. مجھے ایک دفعہ میرے امیر کہنے لگے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے. حق ہے، میں بھی مانتا ہوں حق ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اللہ 1000 بندے کھڑے کروں، 999 قبر کے پجاری، 999 غیر اللہ کے پجاری، ایک ہے ڈھیلا ڈھالا سا بس میٹھا ماٹھا سہل حدیث. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تیری توحید کو اتنا پھیلا دوں، اتنا پھیلا دوں کہ ہر شخص قبر کو چھوڑ کر تیری عبادت شروع کر دوں. تیرے نبی کی عظمت اتنی بیان کر دوں کہ غیروں کی محبت نکل جائے اور ایک تیرے پیغمبر کی محبت اس تیری مخلوق کے دل میں بھر. آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے. اللہ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم، لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کا نزول اور میری مسجد کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے تیرے پیغمبر کی حدیث کے مطابق. اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اب خالی نہ لوٹا. مولا ہم منگتے ہیں، فقیر ہے تیرے در کے اللہ، تو آہستہ بھی سنتا ہے اور اونچا بھی سنتا ہے، گونگے کی بھی سنتا ہے، پرندوں کی بھی سنتا ہے، چرندوں کی بھی سنتا ہے، حشرات کی بھی سنتا ہے. مولا ان اپنے بندوں کی بھی سن لے اور انہیں معاف کر دے. اللہ میں تیرے گھر میں ان کو لے آیا ہوں، اتنا ہی کر سکتا تھا. تیرے گھر میں لا کر ان کو تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے. اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے. مولا اگر ان میں کوئی قبر پرست ہے اسے توحید پرست بنا دے. اللہ اگر اس میں کوئی تیرے نبی کی سنتوں کا دشمن ہے اسے نبی کا دوست بنا دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. مولا ہم نے شعوری اور لا شعوری طور پر ساری دنیا سے چھپ کر جو چوریاں اور ڈاکے اور فرار اور دھوکے، جو زنا ہاتھ اور پیر کے، اللہ معاف کر دے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ تیری مسجد میں یہ آ گئے ہیں، اللہ ادھر میرے استاد اور ڈاکٹر فضل الہی کی مسجد میں بھی اہل ایمان جمع ہو گئے ہیں. اللہ ان اہل ایمان کو، اہل توحید کو، یہ جہاں جہاں جمع ہے سب کو معاف فرما. مولا کریم لانا تو میرا کام ہے، میں بڑی محنتیں کر کے لاتا ہوں. اللہ ہدایت دینا تو تیرا کام ہے. اللہ گناہوں کا اقرار کرنا تو ہمارا کام ہے، معاف کرنا تو تیرا کام ہے. ہمیں معاف فرما دے. اللہ یہ عورتوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ پھیلائے ہوئے دامن، یہ بچیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ انہیں معاف کر دے. معافی کے طلبگار ہیں اللہ. مولا کریم ساری زندگی تیرے دین کی بغاوت کی ہے کسی نے. مولا
اب وہ آ گیا ہے، اللہ اسے اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ مولا بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ تو شافی ہے مولا، کس کے در پر لے کر جاؤں ان کو، کہاں لے کر جاؤں میرے مولا؟ میرا تو در ہی، ہمارا تو در ہی ایک تیرا ہی در ہے۔ یا شافی بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اللہ دین کا ایک بہت بڑا سپاہی سید طالب الرحمن، اللہ تیرے دین کا بڑا ہی مجاہد ہے، اللہ اسے صحت کامل عطا کر دے۔ اللہ جماعت کے مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ، اللہ انہیں شفا عطا کر دے۔ اللہ وقت کے محدث عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ یہ دین کے علم کے پہاڑ ہے میرے مولا، اللہ ان پہاڑوں سے ہمیں یتیم نہ کر۔ مولا یہ علماء اٹھ گئے تو ہم جیسے طالب علم یتیم ہو جائیں گے، مولا اپنی مخلوق پر رحم کھا، ان علماء کو صحت عطا فرما۔ اللہ میرے دل کے ساتھی میاں زاہد حافظہ اللہ کی اہلیہ اچانک ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہے، مولا یہ جوڑی سلامت فرما۔ اللہ میری اس بہن کو صحت عطا فرما۔ مولا کریم بڑی نیک خاتون ہے اللہ، بڑی عابدہ ہے، تیرے دین کو پڑھنے اور پڑھانے والی ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ تو کن کہے فیکون ہو جاتا ہے، کن کہہ کر اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ مولا بڑے علماء بیمار ہیں، بڑے میرے بھائی بیمار ہیں، میرے نمازی بیمار ہیں اللہ، میرے بچے بیمار ہیں اللہ، عالم کی اولاد ہوتی ہے اللہ، یہ مسجدوں والے، اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، اللہ ان سب کو صحت عطا فرما۔ مولا یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو آج خالی نہ لوٹا، اللہ اپنی رحمت سے ان ہاتھوں کو لبالب بھر دے۔ مولا تیری رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ہم بڑے ہی بد نصیب ہو گئے اگر اس میں سے قطرہ میں نہ ملے۔ مولا ہمیں خوش نصیب بنا، مولا ہمیں خوش نصیب بنا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا کریم میرے بیٹے نے بڑا ہی خوبصورت قرآن پڑھا ہے، مولا دل خوش ہو گیا، تیری بہت بڑی نعمت ہے اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کو متقیوں کا امام بنا۔ اللہ میری ساری نسل کو تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نہیں چاہیے دنیا، نہیں مانگتا ہوں میں تجھ سے دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا تو نے ویسے ہی دے دینی ہے، دنیا تو ہمارے پیچھے ہی ہے اللہ، اللہ دین عطا فرما۔ اللہ میری بیٹی باہر ہوتی ہے جس نے قرآن حفظ کیا تھا، اللہ اسے قرآن کی تعلیم پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے خاوند انجینئر سعد کو اللہ دین کا جس طرح ہم سپاہی بنے ہوئے اللہ، اللہ اسے سالار بنا دے، وہ تیرے دین کی خدمت کرے۔ اللہ میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک جو حفظ سے ابھی مکمل نہیں ہو سکی، کچھ پارے یاد کیے، اللہ میرے دل کی بڑی خواہش ہے یہ تیرے کلام کی ان کو حافظہ بنا دے۔ مولا میری دل کی بڑی خواہش ہے یہ تیرے بندے ان کے ہر گھر کے اندر ایک فرد کو تو اپنے قرآن کا حافظ بنا دے۔ مولا کریم تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اللہ میری ان بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کو ختیجہ اور عائشہ کو ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ
ہم منگتے اور فقیر ہیں میرے مولا۔ اللہ جیسے یہ مرکز تو نے بنا دیا، اللہ اہل توحید کے مراکز دنیا میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میری ایک عبداللہ مسجد اپنے استاد کے نام پر اس کو آباد فرما۔ اللہ میرے اس مرکز کو آباد کرنے والوں کی نسلوں کو بھی آباد فرما۔ میرے مولا تو خوب جانتا ہے میں کسی کی فیکٹری میں نہیں جاتا، کسی کے گھر نہیں جاتا، اللہ مسجد میں بیٹھ کر تجھ سے مانگتا ہوں، دوستوں کو یاد دہانی کراتا ہوں۔ اللہ جس نے حلال اور طیب مال سے عبدالعزیز ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ مولا کریم عبدالعزیز ٹرسٹ کے جو کارکنان معاونین ہیں، اللہ ان کو شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے۔ مولا کریم مجھے پتہ ہے میں کتنا پاپی ہوں، میرے ان نمازیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم کتنے پاپی ہیں، کہاں کہاں کیا کیا کیے۔ اللہ جیسے دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے، آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا۔ اللہ جیسے دنیا کی رسوائیوں سے محفوظ کر رکھا ہے، آخرت کی رسوائیوں سے بھی محفوظ فرما دے۔ مولا کریم مسجد اقصیٰ میں فلسطینیوں کے جسم چھلنی ہو گئے، اللہ بڑے بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کرنے نہیں دیتا۔ میرے مولا راستے بند ہیں، بچے بلکتے ہیں اور مرتے ہیں، اللہ ان یہودیوں پر، اللہ ان حنود پر اپنا قہر نازل فرما دے، مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما۔ اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو ایمان نصیب فرما، جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ شام کے بچے جب بلکتے ہیں، اللہ وہ کہتے ہیں نا کل قیامت کے دن ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے، مولا ان کو سکون عطا فرما، آزادی نصیب فرما۔ کشمیر کے مسلمان اللہ تیرے نبی کے امتی ہے، اللہ تجھے تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ، جس ملک اور وادی میں اللہ یہ مسلمان مظلوم ہے، اللہ ظالموں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ظلم کرنے والوں کے گھروں کو جہنم کا ایندھن بنا دے، اور ان مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ مولا ریاکاری سے محفوظ فرما، شہرت سے محفوظ فرما۔ اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی بغاوت سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو قرآن سنا اور سنایا، اللہ میرے بیٹے کا سنانا اور میرے نمازیوں کا سننا اپنی بارگاہ میں ذخیرہ آخرت بنا۔ اللہ حشر کے میدان میں عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ مولا کریم نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرما، ٹیلے پر نبی کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ عطا فرما، پل صراط کی سختیوں سے محفوظ فرما، قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما، قبر کے بچھو اور سانپوں سے محفوظ فرما۔ اللہ میرے جوانوں کو دین اسلام پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یہ جو آنسو نکلے ہیں نا، اس کے بدلے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما۔ مولا جن کے آنسو نکل آئے اور جنہوں نے رونی صورتیں بنا رکھی ہے، اللہ ان کے چہروں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ مولا میں نے بڑے عرصے سے 20-25 سال ہو گئے یہ مدرسہ بنایا ہوا ہے، مختلف پاکستان کے شہروں میں مدارس قائم کر رکھے ہیں۔
اللہ انہیں چلانے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے 1 فروری کو اللہ بچیوں کا مدرسہ جامعہ بنایا ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اللہ ہر شر سے محفوظ فرما۔ میں نے اپنی اولادوں اور اپنی اہلیہ کے سروں پر بڑا بوجھ لاد دیا ہے تیرے دین کا، اللہ میری اہلیہ کو بالخصوص اور میری اولاد کو اللہ بالخصوص ان مدارس کی سرپرستی اور چلانے کی توفیق عطا فرما، اور جو تنگی اور تکلیفیں اور تانے اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس میدان عمل میں، اللہ صبر عطا فرما اور اس کے بدلے میں جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا